السلام علیکم۔ گزشتہ ویلاگ میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ ایک ہی ذریعہ علم کو ماننے کے باوجود انسانوں میں تعبیر کا اختلاف برقرار رہا ہے، اور کسی متن کو، کسی ٹیکس کو، کسی الہامی کتاب کو ذریعہ علم ماننے کے باوجود اس کتاب کو ذریعہ علم ماننے والوں میں بھی اختلافات رہے ہیں، تو اس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ تو آج ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ یہ کتنی اہم چیز ہے، فکر اور نظر کا اختلاف، اور اس اختلاف کی وجہ سے علم کس طرح سے آگے بڑھتا ہے، اور انسانوں کے لیے اس اختلاف کی وجہ سے کتنی ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہوتی ہے۔ ہمیں جو اس اختلاف کی وجہ سے جو ایک تکلیف ہوتی ہے، یا ہم جو اس کا خاتمہ چاہتے ہیں، ہمارے ہاں بہت سے لوگ وہ بیچارے مخلص ہے اپنے اس خیال میں، اپنے اس نعرے میں کہ اختلافات کا خاتمہ ہونا چاہیے، لیکن یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ جو ہم اس کا خاتمہ چاہتے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ ہم نے ان اختلافات کو حسن کا ذریعہ نہیں بنایا، خوبصورتی کا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ ہم نے ان اختلافات کو شدید نفرت اور تعصب اور دشمنی کا ذریعہ بنایا، جس کی وجہ سے بے شمار لوگ قتل کیے گئے، رشتہ داریاں لوگوں کی ختم ہوئی، باہمی نفرت اور باہمی تعصب، یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت بری چیز ہے، حالانکہ حقیقت میں یہ بہت ہی اہم، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی ناگزیر چیز ہے اختلاف فکر و نظر۔ دیکھیں، اختلاف فکر و نظر کو رواداری کا، محبت کا، آپس میں دوستی کا ذریعہ بنائیں، یا ہم اس کو نفرت کا، دشمنی کا، نفرت کا، تعصب کا ذریعہ بنائیں، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم اس کو خوبصورتی کا ذریعہ بنا لیتے تو آج ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہ ہوتا، ہم اس کو بہت دل اور جان سے اس کو قبول کر کے ایک برادرانہ لڑی میں ہم پروئے ہوتے اور کوئی مسئلہ نہ ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، جس کی وجہ سے ہم اس کو بہت ہی معیوب سمجھتے ہیں۔ آپ باقی مذاہب، فلسفیانہ مکاتب کو تو رکھیے ایک طرف، آپ مذہب اسلام ہی کو دیکھ لیں، تو اس کے اندر بھی شروع سے عہد اصحاب سے متن کی تعبیر اور تفہیم میں اختلاف موجود رہا ہے، لیکن اس اختلاف کی وجہ سے انہوں نے باہم نفرت اور باہم تعصب، باہم دشمنی کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ ہم اس پہ آگے بات کریں گے، جو عہد صحابہ کی کچھ جنگیں ہیں جس کی وجہ سے ان میں اختلافات ہوئے، اور پھر کچھ مستقل مکاتب فکر وجود میں ہے، ورنہ بہت سارے اصحاب کا آپس میں خیالات میں، دین کے فہم میں اختلاف تھا، اس کے باوجود ان لوگوں نے ایک دوسرے سے نفرت اور دشمنی کا راستے کو اختیار نہیں کیا۔ اسی طرح اگر ہم بات میں جو محدثین کا عہد ہے، اہل تفسیر کا عہد ہے، دین کی تعبیر اور تشریح کا جب بہت زیادہ ایک رجحان ہوا، اس عہد کو بھی دیکھیں تو اس کے اندر بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ اہل علم نے ہمیشہ اختلاف کیے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگوں نے تو اس اختلاف کو حسن اور خوبصورتی کا ذریعہ بنایا، اور بہت امن اور سکون کی زندگی انہوں نے خود بھی گزاری اور دوسروں کو بھی گزارنے کا موقع دیا۔ کچھ لوگوں نے اس کو بہت ہی نفرت اور تعصب کا ذریعہ بنایا۔ یہ بھی ہمیں تاریخ میں یہ دونوں رجحانات ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اسی طرح متکلمین کے اندر اختلافات ہوئے، اسی طرح فقہاء کے درمیان اختلافات ہوئے، تو یہ جو سارے اختلافات ہیں، اس کو آج بھی ہم حسن اور خوبصورتی کا ذریعہ بنانا چاہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں، نفرت اور تعصب کا ذریعہ بنانا چاہے تو وہ بھی بنا سکتے ہیں۔ فکر و نظر کے اختلاف کی جو اہمیت ہے، اس کے حوالے سے بے شمار کتابیں دستیاب ہے، جن کے اندر بڑے بڑے اہل علم نے صحابہ کے دور سے لے کر آج تک بہت سارے اصحاب دانش نے، فقہاء نے، مجتہدین نے، متکلمین نے اختلاف فکر و نظر کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے، اور اس کو مانا ہے کہ یہ کتنی اہم چیز ہے۔ آپ شاطبی کی کتاب الموافقات ہی دیکھ لیں، تو اس کے اندر اسی طرح آپ کوئی اور کتاب جو اجتہاد اور تقلید کے عنوان پر ہے، جو کسی صاحب فکر کی تصنیف ہو، تو آپ کو یہ نظر آئے گا، اگر وہ نفرت کے سوداگر ہوں گے تو پھر وہ اس نفرت کو جو ہے، اس اختلاف کو نفرت کا ذریعہ بنائیں گے، ورنہ تو جو اصحاب دانش ہے انہوں نے ہمیشہ اس کو حسن اور خوبصورتی کا ہی ذریعہ مانا ہے۔ مثال کے طور پر قاسم بن محمد بن ابو بکر، جو کہ حضرت ابو بکر کے پوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام کے اعمال میں جو اختلافات تھے، اللہ نے اس سے یہ نفع پہنچایا کہ مسلمانوں میں سے جو کوئی
صحابہ میں سے کسی صحابی کے طرز عمل کے مطابق عمل کرتا ہے وہ اپنے آپ کو وسعت اور گنجائش میں پاتا ہے. یعنی اس وقت اس اختلاف کو وسعت اور گنجائش کا ایک آئینہ سمجھا جاتا تھا. یہ نہیں تھا کہ یہ نفرت اور تعصب کا، بلکہ یہ وسعت اور گنجائش کی بات تھی. اپنے آپ کو وسعت اور گنجائش میں پاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس نے جو کام کیا اسے اس سے بہتر آدمی نے کیا تھا، یعنی صحابہ نے. تو وہ یہ کہہ رہے کہ یہ جو اختلاف ہے یہ ہمارے لیے ایک رحمت ہے. ایک حدیث پاک بھی ہے جس کو محدثان نقطۂ نظر سے کچھ لوگ اس کو درست نہیں مانتے، جس کے اندر آپ نے کہا کہ میری امت کے اہل علم کا، اہل دانش کا جو اختلاف ہے وہ رحمت ہے، یا میری امت کا اختلاف رحمت ہے. تو وہ اسی مفہوم میں ہے کہ اس اختلاف کی وجہ سے وسعت پیدا ہوتی ہے، مسائل کے اندر گنجائش پیدا ہوتی ہے. تو یہ اختلاف فکر و نظر کی اہمیت پہ. اسی طرح عمر بن عبدالعزیز کا قول ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سرخ اونٹ مجھے اتنا مسرور نہیں کر سکتا جتنا صحابہ کرام کے اختلافات. اگر صحابہ مختلف رائے نہ ہوتے تو میرے لیے یہ بات پسندیدہ نہ ہوتی، یعنی اگر ان کا اختلاف نہ ہوتا تو یہ مجھے اچھا نہ لگتا. اگر ان امور میں ایک ہی فتویٰ ہوتا تو لوگ تنگی میں پڑ جاتے. اسی طرح اختلاف فکر و نظر کی اہمیت کے حوالے سے سید عابد حسین زیدی صاحب جو ہے وہ اپنی کتاب کے اندر بتاتے ہیں اجتہاد التقلید پر اعتراضات کا تجزیہ. تو اس کتاب کی غالباً صفحہ نمبر ہے 75 اس میں وہ لکھتے ہیں کہ در حقیقت یہ اختلاف مجتہدین جو بظاہر افتراق معلوم ہوتا ہے حقیقتاً افتراق نہیں، اور جس درجے میں ہے اس میں رہنا ایک لازمی امر ہے، جس کا عدم بھی امت کے لیے سخت تنگی کا سبب ہے. یعنی اگر یہ اختلاف نہ ہوتا تو امت کے لیے تنگی کا سبب ہوتا. اور چونکہ اختلاف ثمرہ ہے، اختلاف روایت و احادیث کا یہ ایک سبب ہے. ٹھیک ہے، آگے ہم اسباب پہ بات کریں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اختلاف ثمرہ ہے اختلاف روایت و احادیث کا، اس لیے ان میں بھی دینی مصلحت اس بات کی متقاضی تھی کہ اس کو اجمالی حالت میں اتارا جائے. اگر وہ حقائق شرعیہ عقائد کی طرح سے قطعی طور پر نازل کیے جاتے تو اختلاف مجتہدین کی گنجائش نہ ہوتی، اور اس وقت اختلاف گمراہی کا سبب ہوتا، اور اس وقت اختلاف گمراہی کا سبب ہوتا اور عدم اختلاف امت کے لیے تنگی کا باعث ہوتا. ٹھیک ہے، دوسرے نقطۂ نظر کے ماننے والے بھی جس میں ہم بات کریں گے جو یہ سمجھتے کہ یہ بالکل فضول بات ہے، ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے. اور ہم ایک مستقل اس پہ بات کریں گے بھی لوگ میں کہ ہمارے یہاں جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی طرف آؤ، اس سے اختلافات کا خاتمہ ہوگا، تو ہم اس سے بات کریں گے. تو یہ اسی طرح محترم آیت اللہ محمد آصف محسنی صاحب اپنی کتاب اتحاد امت ایک کتابچہ ہے، آپ لوگ بھی اس کو ضرور پڑھیں، بہت زبردست اور بہت خوبصورت ہے. اس کے اندر موصوف لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیعہ سنی مسلمان نہ صرف فقہی فروعات بلکہ اعتقادات کے فرعی مسائل میں بھی اختلاف نظر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ خود اہل سنت کے ہاں کس طرح سے مختلف آراء موجود ہے، جو ہم نے ایک گزشتہ ویلاگ میں اس پہ تھوڑی سی بات کی تھی. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ مذہب تشیع کے ہاں بھی ایسے اختلافات پائے جاتے ہیں. شیعہ اخباریوں اور اصولیوں کے درمیان احکام شریعہ کے استنباط کی روش اور طور طریقوں میں اختلاف نظر پایا جاتا ہے. اس طرح انہوں نے آگے لکھا ہے. تو پھر یہ لکھتے ہیں کہ ایک معقول حد تک اختلاف نظر انسانی زندگی میں ترقی، پیش رفت اور ذہنی بالغی کا باعث ہے، کم از کم اس انسان کے لیے جس کے علمی سرمایہ بہت کم ہو، پیش رفت اور ترقی کا باعث ہے. آگے موصوف لکھتے ہیں کہ اختلاف آراء کوئی عیب نہیں ہے. تو یہ کچھ بڑے اہل علم اور دانش کی آراء میں نے آپ کے سامنے اختلاف فکر و نظر کی اہمیت کے حوالے سے رکھی کہ یہ کوئی معیوب، کوئی بری بات، کوئی ناقابل قبول بات نہیں ہے. یہ بہت ہی اہم، بہت ہی قابل قدر چیز ہے اہل علم اور اہل دانش میں فکر و نظر کا اختلاف واقع ہونا. اسی طرح جو میں نے آپ کو عمر بن عبدالعزیز اور ان سے پہلے جو قاسم بن محمد بن ابوبکر کے حوالے سے جو میں نے آپ کو دو اقوال بتائے، اس کے علاوہ بے شمار اہل علم کے اقوال، ابن القیم جن کے بارے میں جن کو ماننے کا ہمارے ہاں ایک مسلک کا دعویٰ ہے، اور اس مسلک کا یہ دعویٰ ہے کہ
یہ اختلاف امت جو ہے یہ قرآن و سنت سے دوری کی وجہ سے، اگر ہم سب اس پہ جمع ہو جائے تو اختلاف ختم ہو سکتا ہے۔ تو خود ابن القیم جوزی نے اپنی کتاب میں اختلاف فکر و نظر کی بہت زیادہ اہمیت جتائی ہے، بہت زیادہ اہمیت کو بیان کیا ہے۔ تو یہ کوئی معیوب بات نہیں۔ دیکھیں اہل سنت کے ہاں کم سے کم وہ یہ تو تسلیم کرتے ہیں نا کہ ان کے ہاں جو اشاعرہ، ماتریدیہ، حنبلیہ، اسی طرح حنابلہ اور محدثین، یہ حالانکہ ان کے جزیات کے اندر بہت شدید اختلافات ہیں، یہاں تک کہ تکفیر بھی ایک دوسرے کی گئی ہے تاریخ کے اندر، یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ اب اس کے حوالے سے بہت سارا مواد موجود ہے۔ حضرت امام غزالی نے اپنی ایک کتاب میں بہت اس پہ نوحہ لکھا ہے کہ کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تکفیر کی گئی، اور خود ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہوا، ان کے اوپر بھی فتوے لگے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے باوجود یعنی اب اہل سنت کے ہاں یہ بات تسلیم کی جاتی ہے کہ چاروں فقہی مسالک ٹھیک ہے، یعنی جو ان کے چار مسالک ہے وہ اپنے ان حق چار وہ بات کرتے ہیں، تو اس حق چار کے اندر وہ پانچویں کو شامل کرنے کے لیے تیار، لیکن کم سے کم یہ بھی تو غنیمت ہے کہ انہوں نے کم سے کم یہ تو تسلیم کیا۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ساری کتابیں آپ دیکھ لیں، عقد الجید وغیرہ، تو ان سب کے اندر بھی انہوں نے اختلاف کو بہت اہمیت دی ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ اختلاف کے باوجود یہ جتنے مسالک وجود میں آئے یہ سب ٹھیک ہے، اور تمام مجتہدین جنہوں نے اجتہاد کر کے آپس میں فکر و نظر میں اختلافات کیے، اس کے اندر کوئی معیوب بات نہیں۔ خود عہد صحابہ میں بڑے مسائل میں اختلافات تھے، یہاں تک کہ ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عمر اور عبداللہ بن مسعود کے درمیان اختلافی مسائل کی تعداد 100 تھی، یعنی 100 مسائل تھے جس کے اندر ان دونوں صحابیوں کا آپس میں اختلاف تھا۔ تو اب بھی جتنے مسلم فرقے ہیں، چاہے وہ اہل تشیع اور اہل سنت ہو، یا ان دونوں کے ذیلی فرقے ہو، یا ان دونوں سے آزاد فرقے ہو، ان سب فرقوں کی جو اختلافی آراء ہے اس کی بنیاد قرآن اور سنت کی فہم پر ہے، اور ان سب کی اختلاف کی جو جڑیں ہے اور جن مسائل پر یہ مسالک وجود میں آئے یا چل رہے ہیں، ان سب کی جڑیں جو ہے وہ آپ کو عہد صحابہ کے اختلاف کے اندر نظر آئیں گی۔ تو یہ بہت ہی قابل قدر اور بہت ہی حسین، بہت ہی خوبصورت چیز ہے جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، فکر و نظر کا اختلاف۔ دیکھیں اصحاب کے اندر کتنے مسائل میں اختلاف تھے، میں 2-4 پیش کرتا ہوں، آگے ہم ڈیٹیل سے چیزوں پہ بات کریں گے۔ واقعہ قرطاس کو دیکھ لیجئے، بخاری شریف سمیت باقی تمام کتابوں میں موجود ہے۔ جب آپ نے قلم اور دوات کی بات کی تو اس وقت اختلاف کیا صحابہ نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے موقع پر صحابہ کا اختلاف بہت مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضور کی تدفین سے متعلق بھی اختلاف ہوا کہ ان کو کہاں پر دفنایا جائے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ثقیفہ بنو سعدہ میں جو صحابہ کا اختلاف ہوا، بہت معروف اور مشہور اختلاف ہے، وہ بھی ہمارے سامنے تو میں ہوئی، باقاعدہ وہاں پر جھگڑے تک کی نوبت آ گئی، لیکن اختلاف تھا، اور اس کے بعد دیکھ لیجئے۔ اسی طرح حضرت علی کا دعوی خلافت دیکھے، اس کو ماننے والے بہت سارے لوگ تھے، ہم اس پہ ہی بات کریں گے۔ باغ فدق پہ اختلاف تھا، اسی طرح منکرین زکوٰۃ کے معاملے پر اختلاف تھا، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی کچھ صحابہ کا کچھ چیزوں میں فہم کا اختلاف تھا، اور پھر جو مختلف صحابہ نے عملی مسائل میں جو مختلف راہیں اختیار کی، ہمیں جو روایات میں چیزیں ملتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کو مختلف طریقوں سے سر انجام دیا۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی وقت ہاتھ کھلا کر کے نماز پڑھی ہوگی، کسی وقت آپ نے ناف پہ ہاتھ باندھ کے، کسی وقت آپ نے سینے پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ لی۔ تو مختلف صحابہ نے جس طرح سے اس کو بیان کیا، اور جس کو جو اپنے حساب سے اس کے لیے آسان اور بہتر لگا، اس نے اس راستے کو اختیار کر لیا۔ لیکن چونکہ بعد میں مسائل ہوئے اور جب مکاتب وجود میں آئے، تو پھر ہم نے ان جزئی مسائل کو ہی حقیقت مان لیا، اور حتمی سچائیوں کو ہم نے ان جزئی مسائل کے اندر مقید کر دیا۔ اسی طرح نکاح متع پہ خود صحابہ کے درمیان اس کے اندر شدید اختلاف ہے، کسی وقت اس پہ بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ ہمارے ہاں یہ فوراً کہہ دیا جاتا ہے نا کہ یہ زنا اور فلاں، تو ایسا نہیں ہے، ٹھنڈے دل و دماغ سے اس پہ دیکھے تو دلائل ہے موجود، اور صحابہ کے درمیان اس مسئلے پہ اختلاف تھا۔ اسی طرح اب واقعہ معراج دیکھ لیں، کتنا معروف واقعہ ہے، اس کے حوالے سے صحابہ میں رائے کا اختلاف نظر آتا ہے۔ اسی طرح اور بے شمار مسائل ہے، ٹھیک ہے، ان سب کا یہاں پر بیان کرنا ممکن نہیں ہے مختصر سی ویلاگ میں۔ تو آج کی گفتگو میں ہم نے اختلاف فکر و نظر کی اہمیت پہ تھوڑی سی بات کرنی چاہی۔ امید ہے کہ آپ کو جو میں پیغام دینا چاہ رہا تھا وہ پیغام آپ تک پہنچ گیا ہوگا کہ اختلاف فکر و نظر قابل قدر بہت اہم چیز ہے، یہ کوئی
قابل نفرت چیز نہیں ہے، اس کے خاتمے کے لیے کوشش کرنا یہ ایک بے سود کوشش ہے، اور خدائی جو منصوبہ ہے اس کے بھی خلاف ہے، انسانی فطرت کے بھی خلاف ہے، انسانی دانش کی توہین ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم اختلافات کا خاتمہ چاہتے ہیں۔